ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے زندگی میں یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں اللہ نے نصیب فرمائی ہیں. ان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، قرآن حکیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی، گناہوں سے بچنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے یہ لمحات روزے کے جو انسان کو عطا فرمائے، خاص طور پر یہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ ہے، یہ انسان رحمت کیسے حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا طریقے بتائے ہیں، اللہ کی رحمت کے آثار کیا ہوتے ہیں، یہ انسان کیسے پہچانے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے. یہ انسان کیسے یہ پہچانے کہ اس وقت میں اللہ کی رحمت میں نہیں ہوں یا اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو رہی ہے. یہ کیسے انسان پہچانے کہ میرے گھر میں اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، میرے کاروبار میں اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، یہ کیسے پہچانے، میرے روزگار میں، میری زندگی میں، اس معاشرے میں کیسے رحمت نہیں نظر آ رہی اس کو، وہ رحمت کے آثار کیوں نہیں نظر آ رہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں. آج کی نشست میں ان باتوں کو عرض کرنا مقصود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، جہاں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، ہر سورت کے آغاز سے پہلے آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں جسے تسمیہ کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مفسرین جب یہ رحمان اور رحیم کی تفسیر میں جاتے ہیں تو بڑی تفصیلات لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ رحمان بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. مبالغہ کہتے ہیں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، بہت زیادہ اس میں کسی بات کو بڑھا دینا. تو عربی زبان میں چند صیغے، چند الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے کسی بات کو بہت زیادہ جب بیان کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. چنانچہ رحمان کا معنی مفسرین نے یہ کیا کہ بڑا مہربان، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اور رحیم کا معنی مفسرین نے یہاں تک لکھ دیا
کہ صرف اس میں ایمان والے شامل نہیں کہ بلکہ اللہ پوری کائنات کے لیے رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے یہ الفاظ بھی لکھ دیے کہ اللہ کافروں پر بھی رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان کو سمجھایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ یہ مایوسی کیوں آ جاتی ہے؟ یہ انسان کے کون سے اعمال ہیں کہ جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے؟ پھر اس انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کن اعمال سے اللہ کی رحمت دور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس انسان پر ہوتی ہے۔ کئی جگہ قرآن مجید میں آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ عنہ قریب رحم فرمائے گا۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس انسان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ایک سبب رحمت کے نازل ہونے کا تقوی اختیار کرنا، ایک اور سبب اللہ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو انسان شکر کرتا ہے۔ جب انسان شکر کرتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ پھر اور زیادہ دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ انسان جس رحیم ذات کو پکارتا ہے، وہ رحیم ذات انسان کو سکھاتی ہے کہ یہ انسان اللہ سے ہدایت طلب کرتا رہے، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ ہر نماز کے اندر یہ انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور رحمان اور رحیم سے جو انسان چیز مانگتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں، وہ یہ مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے، ہدایت سے۔ جب انسان یہ ہدایت مانگتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، تو پھر اس کے فوراً بعد اگلی سورت سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا یہ پوری کتاب قرآن مجید یہ کتاب ہدایت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب انسان قرآن حکیم کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی ہدایت اختیار کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ بھی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، شکر ادا کرنا یہ بھی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ہدایت
پر چلنا، جو اللہ نے ہدایات دی ہیں، جو رہنمائی دی ہے، جو راستہ دکھایا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب اس بات کی طرف آئیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس لیے کہ جب انسان روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو یہ کیوں روزے رکھتا ہے، اللہ اس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے اس روزے کی صورت میں۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات بتائے تو وہاں ایک آیت تو یہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزے کا ایک مقصد تقوی۔ پھر انہی آیات کا تسلسل آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ انسان شکر ادا کرتا ہے۔ پھر انہی آیات کے تسلسل میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو روزے کے جہاں مسائل اور احکام اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذکر فرمائے، ان آیات کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے تین مقصد بتائے، ایک تقوی، ایک ہدایت اور ایک شکر۔ یہ انسان ان تین باتوں کو اختیار کرتا ہے تو یہ روزے کے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ جب روزے کے یہ تین مقاصد پورے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ تقوی جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے اختیار کرنا، پرہیزگاری بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے کے اندر انسان کی تربیت فرماتا ہے، اس روزے دار پر اللہ تعالیٰ خود اس بات کے دلائل اور آثار قائم کر دیتا ہے کہ یہ اس بندے پر اثر نظر آتے ہیں، اور اس کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ تقوی کیسے اختیار کرتا ہے، بچتا کیسے، اللہ کی نافرمانی سے کیسے بچتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرواتی ہے۔ آج یہ انسان بس اوقات سوچتا ہے معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، گھر کا ماحول ایسا ہے، فلاں ایسے ہیں، اس لیے مولانا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایک ماہ کے اندر انسان کی تربیت کرتا ہے کہ اے انسان، اور میں عرض کروں آپ حضرات بہت نیک حضرات ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں روزے کی حالت میں، معاشرے کا ایک ایسا انسان جو گناہ کا کوئی موقع نہ چھوڑتا ہو، سب معاشرے کے انسانوں کو پتا ہو کہ یہ گناہ کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا، کہنے کو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اس کا، لیکن گناہ نہیں چھوڑا، گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا انسان۔ بلکہ میں اگر ایک لفظ بول دوں کہ گناہوں کی دلدل میں دھسا ہوا نوجوان جس کی تمام قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، ایسا نوجوان اگر روزہ رکھ لے، اس کو آپ بند کمرے کے اندر اس گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کی سہولت میسر کر دیں، اس کو پھل وغیرہ رکھ دیں، اس کو بند کمرے کے اندر، اس کو تنہائی میں موقع فراہم کریں۔ ایسا نوجوان جس نے روزہ رکھ لیا ہے، باقی زندگی بیچارہ گناہوں میں رہا، روزہ رکھ لیا اس نے، اس کو بند کمرے میں تنہائی میں موقع فراہم کیجیے، جب باہر نکلے آپ اس سے ایک سوال تو کیجیے، اندر تنہائی میں تم نے کچھ پیا کیوں نہیں، کچھ کھا پی لیتے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں روزے سے، بس
اتنا ہی کہتا ہے میں روزے سے ہوں. کوئی بہت گہرا جواب نہیں دیتا, سیدھا سادہ جواب, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ کیا ہے؟ صرف دل سے یہ نیت کر لی کہ اے اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں, بس اتنی سی بات ہے, اور کچھ بھی نہیں, اتنی سی بات ہے. دل کا ایک پختہ ارادہ کہ اے اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں. بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ وہ پختہ ارادہ, یہ وہ اس کے اندر ایمانی قوت ہے کہ بند کمرے میں وہ حلال کھانے سے رکا. اللہ تربیت کر رہا ہے اس روزے کے اندر, اس نوجوان کی بھی, اس گناہ گار نوجوان کی بھی تربیت کر رہا کہ اے انسان, تجھے اس بند کمرے کے اندر رمضان کے مہینے میں حلال چیز کھانے سے کس نے روکا؟ حلال چیز کھانے سے کس نے روکا؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ بند کمرے کے اندر حلال کھانے سے روکا, حلال پینے سے روکا؟ وہ اس کی قوت ایمانی, وہ اس کی قوت ارادی. جب اس نے نیت کر لی کہ میں نے صبح سے لے کے شام تک میں نے کھانا نہیں پینا نہیں, صرف یہ قوت ارادی اس کو حلال کھانے سے روک رہی ہے. اللہ اس انسان کی تربیت کر رہا, اس ایک مہینے کے اندر تقویٰ کی تربیت کر رہا کہ اے انسان, جو چیز بند کمرے کے اندر روزے کی حالت میں تجھے حلال کھانے سے ایک مہینہ روک رہی ہے, وہی قوت ارادی, وہی قوت ایمانی باقی 11 مہینے میں حرام کھانے سے بھی روک سکتی ہے. اندر طاقت موجود, اندر طاقت موجود. یہ شروع کے چند روزے آپ حضرات کے ذرا مشکل گزرے, اب آج کل الحمدللہ سہولت سے گزر رہے ہیں. شروع کے چند روزے مشکل گزرے, پیاس بھی تھی, بھوک بھی تھی. اب آج کل آرام سے گزر رہے ہیں روزے, اس لیے کہ وہ مشکل تھا چھوڑنا کھانا پینا. 11 مہینے سے کھانے پینے کی عادت پڑی ہوئی تھی, اس کو چھوڑنا مشکل تھا کھانا پینا. اب عادت ہو گئی ہے, کھانا پینا چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے, اب روزے آسان ہیں. ہاں البتہ عید کا دن بڑا مشکل گزرے گا, عید کا دن بڑا مشکل گزرے گا. سامنے کھانا آئے گا, کھانے کی چیز آئے گی, فوراً دل میں آئے گا روزہ, پھر ایک دم خیال آئے گا آج تو عید کا دن ہے, کھاؤ. سارا دن ہو گیا, کم از کم دن کا شروع کا حصہ تو بہت دقت والا ہوگا. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے انسان کو سمجھایا, اے انسان اگر تجھے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے, اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے. انسان اپنی عادات کو بدل رہا ہے. کیسے انسان تقویٰ اختیار کرے؟ تقویٰ اختیار کرنا انسان کے لیے آسان کیسے ہوتا ہے؟ ذرا عادات کو بدل لیجیے. اللہ نے تربیت کر کے دکھائی, اور تربیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جناب کھانے پینے کی چیزیں بند کر دیں, اس کو لاک میں رکھ دیں, تالا لگا دیں, بند کمرہ کر دیں. کہ بندے کو بھی تربیت کرنی ہے تو اس کو بھی بند کمرے میں اوپر سے تالا لگا کے رکھیں. اس کو تربیت نہیں کہتے, اس کو تربیت نہیں کہتے. یا بندے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں, منہ پہ بھی ٹیپ لگا دی جائے, کچھ کھائے نہ, اس کو تربیت نہیں کہتے. اللہ نے روزے کے اندر تربیت کر کے دکھائی کہ کھانے کی طاقت بھی انسان کے اندر موجود ہے, دانت بھی موجود ہے, معدہ بھی موجود ہے, منہ بھی موجود ہے, اختیار بھی موجود ہے, ہاتھ پاؤں بھی موجود ہیں, نعمتیں بھی سامنے موجود ہیں. کوئی باہر کی پابندی نہیں. صرف ایک بات ہے, یہ انسان دل سے ارادہ کر لے, میں نے یہ کھانا نہیں ہے, پینا نہیں, نیت کر لے. پکی نیت کر لے. ہمارے ایک بزرگ, میرے ایک بہت لائق ساتھی تھے, بہت قابل ساتھی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنے شیخ کو, اپنے استاد, اپنے بزرگ کو خط لکھا, اور خط میں یہ لکھا کہ میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں, الارم بھی لگا کے سوتا ہوں,
رات کو پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں کہ میں صبح اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن نہیں پڑھی جاتی تہجد کی نماز، تو مجھے کوئی وظیفہ لکھ دیجیے، تو وظیفہ بتا دیجیے، میں تہجد کی نماز پڑھا کروں۔ ان بزرگ کا جواب کیا آتا ہے؟ انہوں نے لکھا، انہوں نے جواب میں لکھا وعلیکم السلام، اور پھر جہاں وہ خط کے اندر وہ لکھا ہوا تھا نا میں رات کو پختہ ارادہ پکا ارادہ کر کے سوتا ہوں صبح اٹھوں گا، تو اس پختہ ارادے کو سرکل کیا، گول دائرہ لگایا، اور پھر ایک سائڈ پہ لکھا وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا وسلام۔ کوئی وظیفہ نہیں لکھا وہ جو آپ نے لکھا نا میں رات کو پختہ ارادہ کر کے سوتا ہوں صبح اٹھوں گا، تو اسی کو سرکل کر کے باہر لائن دے کر لکھا وہ ارادہ پختہ نہیں ہوتا وہ سلام۔ سمجھایا؟ یہ انسان جب واقعی پکا ارادہ کرتا ہے تو پھر بند کمرے میں حلال کھانے سے رکتا ہے، حلال پینے سے رکتا ہے۔ یہ انسان پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے چیزوں کو آسان کر دیتا ہے، ان اعمال کو آسان کر دیتا ہے، یہ ارادہ کر کے نکلے تو صحیح۔ حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ ایک قدم چلتا ہے، میں اس کی طرف 2 قدم چلتا ہوں، بندہ چل کر آتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیکی کی راہ پر 1 قدم چلنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو 2 قدم چلا دیتا ہے، یہ چلنے کی کوشش کرے، اللہ نیکی کے راستوں پہ انسان کو دوڑا دیتا ہے۔ کوشش تو انسان کرتا ہے، انسان کوشش تو کرے، وہ تقوی کا راستہ، پرہیزگاری کا راستہ، وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ اور جب انسان وہ پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ انسان ہدایت پر ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے یہ ہدایت پہ چلتا ہے، قرآن حکیم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے یہ ہدایت پر چلتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا اب مستحق ہے۔ اور تیسرا کام شکر، یہ انسان شکر ادا کرے اللہ کا۔ جب تک انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، صحت ہوتی ہے، بہت کم انسان کی زبان سے شکر نکلتا ہے۔ بیمار ہوتا ہے پھر تندرست ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے۔ حالات جب تک بہت اچھے رہتے ہیں، کاروبار بہت اچھا رہتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، ملازمت ہے، سب کچھ ہے، بڑی نعمتیں آ رہی ہیں، شکر ذرا کم نکلتا ہے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ذرا کھینچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی زبان سے شکر نکلتا ہے۔ یہ انسان باقی 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے، بس اوقات شکر کا کلمہ نہیں نکلتا، لیکن جب یہ انسان سحری کے وقت کھاتا ہے، پھر اس کے بعد افطار کے وقت، روزہ کھلنے کے وقت کھاتا ہے، اس کے اندر سے شکر نکلتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پیتا ہے، اس کے اندر سے شکر نکلتا ہے۔ ایک کھجور کھاتا ہے، اس کے اندر سے شکر نکلتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے، یہ انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے۔ اگر انسان ناشکری میں مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت آیا کرتا رہتا ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ یہ انسان شکر کرتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھایا کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے بہتر کو دیکھو۔ دنیا کے معاملات میں اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ یہ انسان اگر ایک بیماری میں مبتلا ہو جائے تو جا کر ایسے بیماروں سے ملے، جا کر ان کی عیادت کرے جو اس سے زیادہ بیمار ہیں، اس کو حوصلہ آئے گا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ بڑے بڑے نیک لوگوں کے اندر بھی یہ کیفیت ناشکری کی جب آنے لگتی ہے تو اس کا علاج بھی تقریباً یہی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان
خود لکھتے ہیں اپنے بارے میں، کہتے ہیں میرے پاس ایک مرتبہ جوتا نہیں تھا، کہنے کے دل میں شکوہ پیدا ہوا، اے اللہ تیرا اتنا بندہ جو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے، اتنی اچھی زندگی گزارتا ہے، تیرے اس بندے کے پاس جوتا نہیں۔ شہزادی خود کہتے ہیں میں اس جوتا نہ ہونے کی کیفیت میں گزر رہا تھا تو مسجد کے قریب کے پاس سے گزرا تو ایک انسان نظر آیا جس کے پاؤں نہیں تھے، کہنے لگے کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا، اے اللہ جوتا نہیں تو خیر ہے، پاؤں تو ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آج یہ انسان جب دنیا کے معاملات میں، روپے پیسے کے معاملات میں، گھر کے معاملات میں، سواری کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں جب ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے اور اپنے اوپر کے سٹیٹس میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ناشکری میں مبتلا رہتا ہے سب کچھ ہوتے ہوئے۔ اور جب تھوڑا سا اپنے دائرے سے باہر نکل کر یہ انسان اپنے سے کمتر کو دیکھے، اس کو دیکھے جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کو دیکھے جو غربت کی لائنوں میں گزر کر رہا اور اس کے ساتھ تعاون کے لہجے میں یہ انسان آ رہا، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آج یہ انسان اپنے اسی سٹیٹس کی وجہ سے، اسی اپنی ذہنی کیفیات کی وجہ سے بس اوقات اپنے غریب رشتہ داروں سے ملتا بھی نہیں ہے، عید پہ بھی جا کے اپنے ان رشتہ داروں سے ملتا ہے جو اس کے سٹیٹس کے ہوتے ہیں، ہدیے تحفے بھی ان کو دیتا ہے جو اپنے مرتبے کے ہوتے ہیں، غریب رشتہ داروں سے انسان نہیں ملتا۔ یہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، نہ زندگی میں برکت رہتی ہے نہ رزق میں برکت رہتی ہے اس عمل کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ولیمسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ من احب ان یبسط له فی رزقه، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وَلْيُمْسَعَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، اور اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے، یعنی اس کی عمر ذرا لمبی ہو جائے۔ ہر بندہ آرزو کرتا ہے، لیکن جس کی وجہ سے یہ کام ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سمجھایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، رشتوں کو جوڑ کے رکھے، آپس میں جوڑ پیدا رکھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی صدقہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر کسی عام غریب کو دیتا ہے تو اس کو ایک ثواب ہوتا ہے زکوٰۃ صدقہ ادا کرنے کا، لیکن اگر وہی زکوٰۃ اور صدقہ اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب دیتا ہے، ایک اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حق جو اس نے ادا کر دیا اس کا ثواب ملتا ہے۔ عجیب بات ہے، ویسے اسلام نے اقربا پروری سے منع کیا ہے، وہ اقربا پروری جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے ایسی اقربا پروری کہ جس کی وجہ سے دوسرے باقی انسانوں کا حق مارا جائے، اس سے اسلام نے روکا ہے، اس سے انسان رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اپنے رشتہ داروں کے اندر غربت نظر آئے، محتاجی نظر آئے، ضرورت نظر آئے، یہ انسان آگے بڑھ کر ان کی مدد کرے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انسان اللہ کی رحمت کیسے پائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اصول سکھایا، فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ انسان اللہ کی رحمت چاہتا ہے، اس کو ایسے اصول پر عمل کرنا ہوگا، اس اصول پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر رحمت نہیں ملے گی۔ ارحموا من فی الارض
یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ معلوم ہوا جب انسان زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا پھر ان لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ یہ ہے رحمت سے دوری کے آثار۔ یہ انسان لوگوں کے ساتھ، جو زمین پر رہنے والے انسان ہیں، ان کے ساتھ رحم والا سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اگر زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکالیف آ جائیں، کچھ نقصانات سامنے آ جائیں، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ الجھن ہوتی ہے کہ جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن مصائب بھی ہیں، مسائل ہیں، تکالیف ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بیوی بیمار، بچے بیمار، خود بھی بیمار۔ مولانا یہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ زندگی میں صدقہ اور خیرات بھی بہت کرتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں تکلیفیں بھی ہیں، نقصان بھی ہے، کاروباری نقصان بھی ہو رہا۔ یاد رکھنے کے قابل بات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اس سوال کا جواب بھی دیا۔ فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یاد رکھنے کے قابل بات ہے، اگر انسان جانی نقصان، مالی نقصان، بیماریوں اور طرح طرح کی تکالیف میں انسان گھرا ہوا ہو، اس وقت بھی انسان کیسے جج کرے، کیسے فیصلہ کرے کہ اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، بہت مشکل سوال کا جواب۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون۔ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بشیء من الخوف، کچھ خوف کے ساتھ، ونقص من الاموال، مالی نقصان کے ساتھ، والانفس، جانی نقصان کے ساتھ، والثمرات، پھلوں میں نقصان کے ساتھ۔ لیکن مبشر صابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کی نشانی بھی بتائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ کہے بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اس شخص کا، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے اس شخص کا، پھلوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے، خوف کی کیفیت میں بھی وقت گزار رہا ہے، لیکن رجوع الی اللہ کی کیفیت اس شخص کے اندر موجود ہے۔ رجوع الی اللہ کی کیفیت اس شخص کے اندر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ شخص کہہ رہا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے باوجود اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی کی نہیں گزر رہی، اللہ کی نافرمانی کی نہیں گزر رہی، لیکن خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقصان بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، سب طرف سے سب کچھ آتے ہوئے بھی یہ انسان اس پر صبر کر رہا ہو، اللہ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت اس انسان کی طرف متوجہ ہے۔ اس لیے واضح طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر بیماری آ جائے، دکھ آ جائے، تکالیف آ جائے، انسان فوراً اپنا تجزیہ شروع کر دے، کیا میری زندگی ابھی اس کیفیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر یہ تکلیف بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، یہ نقصان بھی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ پھر اس وقت میں اللہ نے سمجھایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ آج جو لوگوں کے اندر
ایک اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کیفیت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مایوسی کی کیفیت سے نکال دے۔ اور رمضان کے ان بابرکت لمحات میں جو رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ، یہ انسان خوب نمازوں میں اپنا دل لگائے، قرآن حکیم کی تلاوت میں دل لگائے، لوگوں پر شفقت اور رحم کرنے میں اپنا دل لگائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں دل لگائے، اس انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس کے گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اس انسان کو دل کا سکون اور چین ملے گا، یہ انسان برکت اپنی آنکھوں سے محسوس کرے گا، یہ اپنی عمر کے اندر، اپنے اوقات کے اندر، اپنے مال کے اندر رحمت اور برکت کے آثار یہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کے ان ارشادات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں کے مطابق، اللہ رمضان کے اس پہلے عشرے میں اللہ ہم سب کو رحمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ بے برکتی اور رحمت سے دور ہونے کی جتنی باتیں ہیں اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔